يا فاطمة فقلت وعليك السلام. قال إني أجد في بدني ذوفا فقلت له أعوذك بالله أبتاه من الذوف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هوزي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخوك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختار الله وتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنتي رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله يتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال عليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرافي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء الأهل بيت وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء ممنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منير ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن رسالتهم فاطمة وأبوها وبعلوها وبنوها. صلي على محمد. فقال جبرائيل يا رب يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت السماء ممنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منير ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا
محبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه والذي بعثنا بالحق نبيا واصطفانا بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا برب الكعبة. فقال أبي رسول الله وعليه يا علي والذي بعثنا بالحق نبيا واصطفانا بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. آؤ رو لیں شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو کوئی بیکار جاتا نہیں ہے. جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے جب چھینی ہوں گی سر سے ردائیں کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر وہ سما دل سے جاتا نہیں ہے. آؤ رو لیں شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. بحر تعظیم اٹھو اکبر پرداداری کرو میرے دل بر آ رہی ہے سواری پھوپھی کی جس کا کوئی سہارا نہیں ہے. آؤ رو لیں شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. جب مدینے میں جائے گی زینب کیا بتائے گی صغرا کو زینب وہ نشان رسن بازوں پر نیل اب تک بھی چھوٹا نہیں ہے. آؤ رو لیں شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. کربلا میں جو جائے گی زینب کیا بتائے گی بھائی کو زینب چھٹ کے زندہ
جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، کوئی بیکار جاتا نہیں ہے۔ اٹھو سکینہ چلیں کربلا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، چھوٹی سی تربت پہ ماں نے کہا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، زندہ سے جاتا ہے اب قافلہ، اٹھو سکینہ چلیں کربلا، مجھے شاہزادی تمہاری قسم نہ رکھوں گی زندہ سے باہر قدم، سفر کی اب ہوتی ہے تیاریاں، ہماری میں بیٹھے ہیں اہل حرم، غربت کا میری تمہیں واسطہ، اٹھو سکینہ چلیں کربلا، وہ پہلے کے جیسی تو غربت نہیں، اے بی بی ہماری وہ حالت نہیں، تمہیں شامیوں سے اب اے میری جان کفن مانگنے کی ضرورت نہیں، جو مل گئی ہے تمہاری رضا، اٹھو سکینہ چلیں کربلا، اٹھو سکینہ چلیں کربلا، مجھے یاد اصغر کی ہے بے کسی، لحد سے وہ میت نکالی گئی، اکیلے میں رہنے نہ دوں گی تمہیں، بھروسہ نہیں شانیوں کا کوئی، رہتے ہیں چاروں طرف آشکیاں، اٹھو سکینہ چلیں کربلا، اٹھو سکینہ چلیں کربلا، یہ شامی کہاں تم کو بہلائیں گے، تمہاری لحد پر نہیں آئیں گے، رہے گا اندھیرا ہی زندان میں، حرم جب یہاں سے چلے جائیں گے، کون آئے گا پھر جلانے دیا، اٹھو سکینہ چلیں کربلا، اٹھو سکینہ چلیں کربلا، مجھے شاہزادی تمہاری قسم نہ رکھوں گی زندہ سے باہر قدم، سفر کی اب ہوتی ہیں تیاریاں، ہماری میں بیٹھے ہیں اہل حرم، غربت کا میری تمہیں واسطہ، اٹھو سکینہ چلیں کربلا، اٹھو سکینہ
چلیں کربلا. چھوٹی سی تربت پہ ماں نے کہا اٹھو سکینہ چلیں کربلا. بابا سے بولا نعرے صلوات. بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو. بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو. جنگل میں مار ڈالا ہے زہرا کی آل کو. بانو کہاں تلاش. شبیر دل کو تام کے غش کھا کے گر پڑے. شبیر دل کو تھام کے غش کھا کے گر پڑے. دیکھا جو خون میں غرق نبی کے جمال کو. بانو کہاں تلاش. شبیر لا رہے ہیں میدان سے دیکھیے. شبیر لا رہے ہیں میدان سے دیکھیے. اپنے ضعیف کاندھوں پہ 18 سال کو. بانو کہاں تلاش. بازار شام میں وہ اسیروں کا قافلہ. بازار شام میں وہ اسیروں کا قافلہ. عابد نہ بھول پائے کبھی اس خیال کو. بانو کہاں تلاش. آخری شعر. لیلا دعائیں کرتی رہی باد کربلا. لیلا دعائیں کرتی رہی باد کربلا. یا رب جدا نہ کرنا کسی ماں سے لا
زہرا کی آل کو بانو کہاں تلار. بابا سے بولنا نعرے صلوات. اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا. اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا. بول شبیر ہے میری نور نظر، تم کو کرنا ہے اب شام تک کا سفر. تم کو قیدی بنائیں گے اب اہل شر. بولی شہزادی مجھ کو نہیں کوئی ڈر. تم کہو تم سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا. اچھا بابا لاڈلی تم پہ آئے گی اب شام میں غم کی گھڑی. آگ دامن مارے لگی، بولی وہ فکر مجھ کو نہیں ہے کوئی. میرا دامن بجھانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا. اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا. پرمود والے محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، مولانا ابو القاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. عزیزان گرامی، میں نے جس حدیث کو سرنامہ کلام بنایا اسے کہا جاتا ہے حدیث ثقلین. پیغمبر کی بہت ہی معروف، بہت ہی مختصر اور بہت ہی مکمل حدیث ہے. مکمل اس لیے کہ اس حدیث پہ آ کر پورا دین مکمل ہو گیا. ایسی حدیث کہ جس حدیث پہ اگر بندہ عمل کرتا رہے تو قیامت تک گمراہ نہیں ہوگا. پیغمبر فرما رہے ہیں انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو قابل احترام چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری میری اطرت، میرے اہل بیت. کتاب اللہ قرآن، یعنی وہ کتاب جو انسانی زندگی کے لیے ایک سرچشمہ اور ہدایت ہے. اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جس نے اس قرآن کو سچے دل سے پا لیا اللہ اسے عذاب سے دور رکھے گا. جس نے صرف قرآن کو پا لیا، جس نے صرف ایک خاموش قرآن کو پا لیا اللہ اسے عذاب سے دور رکھے گا. اور اگر کوئی محب 14 قرآن ناطق ہو، کوئی بولتے ہوئے قرآن سے محب کرتا ہو، محبت کرتا ہو. عزیزان کرامی، قرآن وہ کتاب ہے
کہ جس کا کوئی ثانی نہیں, تو جو چیز اس کے ساتھ پیغمبر چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ بھی ویسے ہی ہونی چاہیے کہ اس کا کوئی ثانی نہ ہو پائے. کیسے؟ قرآن دلیل پیش کر رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے سورہ ہود میں, اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ میرے حبیب نے قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے تو اس کتاب جیسی ایک کتاب اور بنا لاؤ. پھر اللہ کہہ رہا ہے تم نہیں بنا سکتے, تو یہی اس کے باحق ہونے کی دلیل ہے. تو قرآن حق ہے, اس کا رسول حق ہے, تو پھر جو وارثان قرآن ہیں انہیں بھی حق ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے, جب اللہ حق ہے, اس کا رسول حق ہے, اس کی کتاب حق ہے, تو وارثان رسول کو بھی حق ہونا چاہیے. تو ہم نے تاریخ کو بہت چھانا, ہمیں علی کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ملا جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا ہو علی مع الحق, الحق مع العلی, علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. یہ سعادت صرف محمد و آل محمد کو عطا کی ہے, اور کیوں نہ ہو, پیغمبر کے اہل بیت ہیں. یہ در ایسے ہیں کہ جن در کے نوکر فرشتے ہیں. یہ در ایسے تھے کہ جن دروں پہ فرشتے سجدہ کیا کرتے تھے. کہ ایک دفعہ جناب کمیل اور جناب کمبر مسجد سے آ رہے تھے. جناب فضہ بیٹھی ہوئی تھی در بطول پہ. جناب کمبر آئے, فضہ سے سوال کیا ہے, فضہ علی کہاں ہے؟ جناب فضہ کی آنکھیں بند تھیں. فرمایا کمبر آسمانوں پہ. فرمایا آسمانوں پہ کیا کر رہے ہیں؟ کا امور الہی انجام دے رہے ہیں. کا امور الہی انجام دے رہے ہیں, کیونکہ جناب فضہ اور جناب کمبر بھائی ہیں, دونوں مصر کے شہزادہ اور شہزادی تھے. عزیزان کرامی سوال کیا کہ امور الہی انجام دے رہے ہیں, کہاں کسی کو رزق بانٹ رہے ہیں, کسی کو حیات بانٹ رہے ہیں. جناب کمبر پریشان ہوئے, اٹھے اور مسجد کی جانب دوڑے. دیکھا جناب امیر آ رہے ہیں, جیسے ہی جناب امیر کو دیکھا قدموں میں گر گئے. سوال کیا یا علی ابھی گھر گیا تھا. فضہ کہہ رہی تھی کہ آپ آسمانوں پہ ہیں, امور الہی انجام دے رہے ہیں. جناب امیر نے فرمایا کمبر تجھے فضہ کی باتوں پہ شک ہے؟ کہا نہیں مولا شک نہیں ہے. کہا کمبر آنکھوں کو بند کر. آنکھوں کو جیسے ہی بند کیا دیکھا عرش اول پہ بھی علی تھے, عرش دوم پہ بھی علی تھے, عرش سوم پہ بھی علی تھے. سوال کیا یا علی یہ فضہ کہاں تک دیکھ لیتی ہے؟ کہا کمبر فضہ کا مقابلہ نہ کرنا, فضہ جس در کی غلام ہے اس در کا دروازہ عرش پہ کھلتا. فضہ جس در کی کنیز ہے اس در کا دروازہ عرش پہ کھلتا ہے. کیسے در ہیں یہ کہ اس در پر اگر مسلمان آئے تو وہ سلمان بن جاتا ہے, اگر بے زر آئے تو وہ ابو ذر بن جاتا ہے, اگر بیدار آئے تو مقدار بن جاتا ہے, اگر فنار آئے تو منافقین بن جاتے ہیں, اگر مجبور آئے تو یہ اسے مختار کر دیتے ہیں. یہ در عام در نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وارثان قرآن ہیں, وارثان رسول ہیں. دلیل کیا ہے؟ عزیزان کرامی سب صحابہ اور اہل بیت میں فرق تلاش کرتے ہیں کہ کیا فرق کیا ہے, فرق کیسے کیا جائے کہ اہل بیت الگ ہیں صحابہ الگ ہیں. تو صحابہ انہیں کہتے ہیں جو آیتوں کے انتظار میں رہتے ہوں. آیت آئی نماز پڑھو, صحابہ نے نماز پڑھی. آیت آئی روزہ رکھو, صحابہ نے روزہ رکھا. آیت آئی زکوٰۃ دو, صحابہ نے زکوٰۃ دی. آیت آئی جہاد پہ جاؤ, صحابہ جہاد پہ گئے. تو آیتیں جو آیتوں کے انتظار میں رہتے ہیں وہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم, اور آیتیں جن کے انتظار میں رہتی ہوں, آیتیں جن کے انتظار میں رہتی ہو کہ یہ راہ خدا میں روٹیاں دیں تو ہم آئیں, یہ راہ خدا میں بستر رسالت پہ سوئیں تو ہم آئیں,
یہ راہ خدا میں خیبر کا در اکھاڑے تو ہم آئے. تو بھائی امت اور علی کا کوئی مقابلہ نہیں, یہاں تک کہ صحابہ اور علی کا مقابلہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ صحابہ ہیں در والے, علی ہے گھر والے. یہ در ایسے ہیں کہ جن کا اگر کوئی محب ہو جائے تو وہ درجہ کمال تک پہنچ جاتا ہے. یہی علی کی محبت باعث واقعہ کربلا بنی. وہ کربلا کہ جدھر حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا, جہاں حسین نے اپنا شیرخوار اصغر لٹا دیا, جہاں اپنا نوجوان علی اکبر لٹا دیا. ایک آج چھوٹی بی بی کے مصائب پڑھنے ہیں. عزیزان کرامی, دکھ سنیں گے اس بی بی کا, یعنی وہ بی بی جو ساقی کوثر کی پوتی ہے اور جب پانی مانگتی تھی تو ظالم تماچے مارتا تھا. غربت ہے سکینہ کی کہ جب امام حسین آخری وداع کے لیے خیام میں آئے تھے نا, تو جب آخری وداع کر کے خیموں سے رخصت ہوئے تو مولا ذوالجنہ پہ سوار ہوئے اور ذوالجنہ کو بولا کہ آگے چل. ذوالجنہ آگے نہیں بڑھا. دوسری دفعہ مولا نے ذوالجنہ کو ایڑ لگائی, ذوالجنہ آگے نہیں بڑھا. مولا نے تیسری دفعہ اس کو آگے نہیں بڑھایا, مولا نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا اور ایک سوال کیا کہ میرے بھائی مارے گئے, میرے بیٹے قربان ہو گئے, اب کیا اس غربت کے عالم میں تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ میں جانتا ہوں تو صبح سے زحمتیں اتار رہا ہے, لیکن یہ آخری زحمت ہے, اس کے بعد تو آزاد ہے. خاموش جانور تھا, بے زبان جانور تھا, آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. پچھلے سموں کی طرف اشارہ کیا تو مولا نے دیکھا ایک 4 سالہ بی بی سموں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے نہ لے کر جا میرے بابا کو, میدان کارزار میں نہ لے کے جا, کیونکہ جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا. امام گھوڑے سے زمین پر آئے, بیٹی کو سینے سے لگایا, کہ سکینہ آپ کو پیاس لگی ہے نا, میں آپ کے لیے پانی لینے جا رہا ہوں. کہا بابا جب سے چچا عباس گئے ہیں نا میری پیاس بجھ گئی ہے, بابا اب سکینہ کو پانی نہیں چاہیے. امام حسین آخری دفعہ خاک کربلا پہ لیٹے, بیٹی کو سینے پہ سلایا اور سلاتے سلاتے بی بی سکینہ نے ایک سوال کیا, کہا بابا آپ نے مجھے بتایا تھا کہ اسلام میں بیٹوں کا بھی حق ہے اور بیٹیوں کا بھی حق ہے. بابا آپ بھیا علی اصغر کو اپنے ساتھ لے گئے, بھیا علی اکبر کو اپنے ساتھ لے گئے, بابا میرے حصے میں کیا آیا ہے؟ امام نے گرم خاک کربلا اٹھائی, اپنی بیٹی کے سر میں ڈال دی. کاش بابا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا بیٹا آپ کے حصے میں یتیمی آئی ہے, آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا بتا دیجئے شمر کے تماچے آئے ہیں, شام کے زندان میں ایک ننھی سی قبر آئی ہے. یہ قافلہ کربلا سے رواں ہوا, کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, شام کے زندان میں ایک دن ایسا آیا کہ اس بی بی کو چین نہیں آ رہا. کہہ رہی ہے پھوپھی اماں ابھی میرے بابا آئے تھے, مجھے اپنے ساتھ لے کر گئے تھے, بابا ابھی پھوپھی اماں ابھی بابا آئے تھے. بی بی نے خاموش کروایا. ایک دم ایک وقت ایسا آیا کہ اس بچی کی آہو بکا کی آواز یزید کے کانوں تک گئی. یزید نے کہا کیا بات ہے, یہ بچی اتنا رو کیوں رہی ہے؟ کہا یہ اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے. کہا بابا کا سر اس کے لیے بھجوا دو. جیسے ہی سر حسین زندان میں آیا, بی بی نے بڑھ کے پھیلایا, اپنا پھٹا ہوا کرتے کا دامن پھیلایا, اس میں سر حسین لیا اور اپنا رخسار بابا کے رخسار پہ رکھا اور جملہ کہا بابا اب آئے ہو جب سکینہ کے سر پہ چادر باقی نہیں رہی, بابا اب آئے ہو جب سکینہ تماچے کھا چکی, بابا اب آئے ہو جب پھوپھی اماں کا نام لے لے کے ظالم پھر رہے تھے اور آپ کو آوازیں دے رہی تھی, بابا اب آئے ہو. ایک وقت ایسا آیا بی بی خاموش ہوئی. پھوپھی جناب زینب کبریٰ نے کہا سجاد سکینہ جواب نہیں دے رہی. کہا اب جناب سجاد نے شانہ ہلایا اور صدا بلند کی انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائہ تسلیما لعمرہ. پر محمد وآل محمد بلندتر صلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین الصلاة والسلام على حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد ثم الصلاة والسلام على آلہ آل اللہ واللعنة الدائمة على أعدائه أعداء الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات بھیجے محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ذکر اہل بیت علیہم السلام کو جاری و ساری رکھ سکیں۔ خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خدا ہمارا اس فرش عزا پر آنا اور بانی کا یہ فرش عزا بچھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہماری گفتگو جو آپ دوستوں سے میرے چھوٹے بھائیوں سے چل رہی ہے وہ ہدف خلقت کے موضوع پر ہے کہ جو کل مختصراً خلاصہ عرض کیا تھا پہلی مجلس کا، آج بھی مختصراً پچھلی جو 2 مجالس ہماری گزری ہیں اس کا خلاصہ لیکن آپ کی مدد سے، کہ جس طریقے سے کل آپ لوگ شامل رہے تھے آج بھی انشاءاللہ شامل رہیں گے، اور خلاصے کے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو کی جانب آؤں گا اور اس قدم کو آگے بڑھائیں گے۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، ہم نے یہ کہا تھا، آپ لوگ مجھے جواب دیں، کیا خدا کوئی ایسا کام کر سکتا ہے کہ جس کا فائدہ نہ ہو؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ خدا یقیناً جو کام کرے گا اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے، کوئی نہ کوئی ہدف ضرور ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ تو ہماری خلقت کا یقیناً کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ خدا نے ہمیں خلق کیا ہے، ہمیں اس وجہ تک پہنچنا ہے، اس ہدف تک پہنچنا ہے کہ جس کی وجہ سے، جس کے سبب مجھے خلق کیا گیا۔ اب میں اپنی ذات کو اگر دیکھتا ہوں تو میری ذات میں مجھے 2 چیزیں نظر آتی ہیں۔ کیا انسان کی خلقت میں 2 چیزیں نظر آتی ہیں؟ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک روح ہے اور ایک جسم ہے۔ پھر آپ نے بتایا مجھے کہ انسان کی یہ جو روح اور جسم ہے اس کی حفاظت کس کے ذمہ ہے؟ انسان کے ذمہ۔ اگر میرے پاس روح ہے اور میرے پاس جسم ہے تو اس کی حفاظت بھی میرے ہی ذمہ ہے۔ آپ لوگ بتائیں کہ جسم کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ پھل کھانے سے، یعنی کھانا کھانے سے، پانی پینے سے، یعنی جب آپ جسم کو غذا دیں گے تو اپنی جسم کی کیا کر رہے ہیں؟ حفاظت کر رہے ہیں۔ جسم کو غذا دیتے رہیں گے، اب اپنے جسم کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے ہم نے پھر کہا روح کی غذا کی بات کی، جو ہے جس طریقے سے ہمارے جسم کو غذا کی ضرورت ہے ہماری روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ تو آپ لوگ مجھے بتائیں کیا ہے؟ بالکل صحیح، یعنی یہ جو ہماری روح ہے اس کو رزق کیسے ملتا ہے؟ عبادت کے ذریعے۔
جب انسان عبادت کرتا ہے تو ہماری روح کو رزق مل رہا ہوتا ہے, روح کو غذا مل رہی ہوتی ہے جب انسان عبادت کر رہا ہوتا ہے. پھر ہم نے اپنی گفتگو کو آگے بڑھایا کہ جب ہم یہ عبادتیں انجام دے رہے ہوتے ہیں اس کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ قربتاً اللہ. بلند آواز میں کہیں کہ بالکل صحیح, کہ اس کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ قربتاً اللہ. قربتاً اللہ یعنی کیا؟ یعنی میری تمام عبادتوں کی نیت یہ ہے کہ میں ان عبادتوں کو خدا کے لیے انجام دے رہا ہوں, کسی انسان کے لیے نہیں, کسی دوسری ہستی کے لیے نہیں, کسی مخلوق کے لیے نہیں. میں اپنی عبادتوں کو اگر انجام دے رہا ہوں, کس کی ذات کے لیے انجام دے رہا ہوں؟ اللہ کی خاطر انجام دے رہا ہوں, خدا کے لیے انجام دے رہا ہوں. تو میری نیت جو ہے وہ الہی ہونی چاہیے. میری نیت کیا ہونی چاہیے؟ الہی ہونی چاہیے. جس طریقے سے کل ایک دو واقعات آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے, یقیناً آپ لوگوں کو یاد ہوں گے, کہ اگر انسان کی نیت الہی نہ ہو تو بتائیں کیا عبادتوں کا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. واقعات یقیناً آپ لوگوں کے ذہن میں ہوں گے. اچھا دیکھیں, میں ایک چیز الگ سے عرض کرتا ہوا آگے بڑھوں. ابھی ماشاءاللہ سے آپ لوگ بہت اچھے سے ساتھ دے رہے ہیں, بیان کر رہے ہیں جو چیزیں آپ لوگوں کو یاد ہیں, لیکن کتنا اچھا ہوتا کہ ہم اپنے ساتھ ایک کاغذ اور پینسل بھی لے آتے, کہ اگر ہمیں کچھ چیز اچھی لگ رہی ہے, کچھ چیز سیکھ رہے ہیں تو اس کو لکھ لیتے. لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں روایت ہے کہ علم کو اگر قید کرنا چاہتے ہو اپنے ذہن میں, علم کو اگر قید کرنا چاہتے ہو اپنے ذہن میں, اپنے فکر میں, تو اس کو لکھ لو. یہ روایت ہے ائمہ معصومین کی. تو بہترین ذریعہ جس ذریعے سے آپ علم کو اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اس کو لکھ لیں. تو یقیناً بہت ساروں کے ذہن میں باتیں موجود ہیں جو ہم کر رہے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں ذہن سے نکل جائیں. تو سب سے اچھا طریقہ محفوظ کرنے کا کسی بھی چیز کو یہ ہے کہ آپ اس چیز کو لکھ لیں. کیوں؟ بعد میں جب بھی آپ کی اس چیز پر نظر پڑے گی تو دوبارہ مکمل آپ کو وہ سب باتیں یاد آ جائیں گی. ایک مرتبہ درود بھیجیں محمد وآل محمد کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہدف خلقت کی گفتگو کر رہے ہیں. دیکھیں ایک واقعہ, میں زیادہ تر ان واقعات کا سہارا لیتا ہوں کیونکہ ہمارے چھوٹے بھائی یہاں پر موجود ہیں. دیکھیں اس واقعے کو غور سے سنیں, اس واقعے کو غور سے سنیں. سرزمین کربلا ہے, سرزمین کربلا ہے, جنگ کا میدان سجا ہے. ایک طرف لاکھوں کی تعداد, ہزاروں کی تعداد, کم از کم جو تعداد لکھی گئی ہے وہ 30,000 ہے, کم از کم جو تعداد لکھی گئی ہے. ایک طرف ہزاروں کی تعداد اور دوسری طرف مختصر سا لشکر, مختصر سا لشکر, کہنے کو 72 افراد, 72 صحابی, لیکن دوسری طرف ہزاروں کی تعداد. اب عجب معاملہ ہے کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں موجود ایک سپہ سالار کے بدن میں لرزہ طاری ہے. بھائی ہزاروں کی تعداد میں ہو تمہیں معلوم ہے کہ اگر جنگ چھڑ جائے گی, اگر جنگ شروع ہوگی تو کامیابی, ظاہری کامیابی کس کے پاس ہے؟ اس ہزاروں کے لشکر کے پاس. لیکن یہی ہزاروں کا لشکر, اسی ہزاروں کے لشکر میں موجود ایک سپہ سالار, اس کا بدن کانپ رہا ہے, اس کے بدن میں لرزہ طاری ہے. تو جب پوچھا جاتا ہے کہ اے حر, آخر ماجرا کیا ہے, کہ کیوں تمہارے بدن میں, تمہارے پیروں پر لرزہ طاری ہے, تو حضرت حر دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں. حضرت حر کہتے ہیں میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. بھئی یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم آپ اس دنیا میں موجود ہیں, کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اس دنیا میں ہوتے ہوئے اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ یہاں پر موجود ہیں, اس دنیا میں موجود ہیں. حضرت حر بھی اس وقت دنیا میں موجود تھے, دنیا میں موجود ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں. جنت اور دوزخ کہاں؟ کہ جب قیامت کے بعد انسان جائے گا,
کہ اگر سیدھے ہاتھ میں اس کا نام اعمال پکڑا دیا تو انشاءاللہ جنت کی طرف جائے گا، لیکن خدا نخواستہ اگر الٹا ہاتھ میں دے دیا تو جہنم کی طرف جائے گا. وہ قیامت کے بعد جانا تھا، لیکن حضرت حور کہہ رہے ہیں مجھے اسی دنیا میں اپنی ذات کو، میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں. عجیب. دیکھیں کیسے ہو سکتا ہے کوئی شخص اس دنیا میں ہوتے ہوئے اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھے. اگر کوئی شخص اس دنیا کو امتحان کی جگہ سمجھے گا، اگر کوئی شخص اس پر یقین رکھے گا کہ خدا نے مجھے ادھر جو بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میرا امتحان لیا جائے، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اس دنیا میں امتحان کی جگہ میں دیکھے گا کہ بھائی یہ دنیا میرے لیے امتحان کی جگہ ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہا ہوگا؟ جنت اور جہنم کے درمیان. دیکھیں آپ لوگ ماشاءاللہ سب اسکول جاتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، کالج جاتے ہوں گے، پڑھائی کرتے ہوں گے، تو انسان جب تیاری کر رہا ہوتا ہے اسکول کی، جو آپ کے پیپرز ہوتے ہیں، آپ جب اپنے پیپر کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو اسی وقت آپ لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یا تو فیل ہو جائیں گے یا تو پاس ہو جائیں گے. تیاری کرتے وقت آپ کو یہ معلوم ہو رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بھائی آپ اچھی تیاری کر رہے ہیں، جیسا حق ہے وہ حق ادا کر رہے ہیں پڑھائی کا یا نہیں. ایک شخص اس کو معلوم ہے کہ وہ جو نہیں پڑھ رہا اس کو پھر پاس ہونے کی بھی امید نہیں ہوتی، اس کو پتا ہوتا ہے وہ فیل ہو جائے گا. بالکل اسی طریقے سے دیکھیں خدا کون ہے، ایک ہدف خلقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں کیوں خدا نے خلق کیا ہے. ہمارا موضوع یہ ہے نا کہ ہمیں خدا نے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے. ایک ہدف خلقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ خدا قرآن میں فرما رہا ہے، خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ خدا کی ذات وہ ذات ہے الذی خلق الموت والحیات. خدا وہ ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو خلق کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا. دیکھیں اس کا ترجمہ کرتا ہوں دوبارہ، اس آیت کو غور سے سنیں، اس آیت کو سنیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یعنی کیا؟ کہ خدا وہ ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو خلق کیا ہے تاکہ یہ دیکھے کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. دیکھیں خدا ہمیں آزمانا چاہتا ہے. خدا ہمیں کیا کرنا چاہتا ہے؟ آزمانا چاہتا ہے. خدا ہمیں چاہتا ہے کہ آزمائے تاکہ ہم میں سے بہترین عمل کرنے والوں کو الگ کرے، ہم میں سے بہترین عمل کرنے والوں کو الگ کرے. خدا ہمیں آزمانا چاہتا ہے. تو یہ جو دنیا ہے آزمائش کی جگہ ہے. کس چیز کی جگہ ہے؟ یہ آزمائش کی جگہ ہے کہ جہاں پر آپ نے خود یہ فیصلہ کرنا ہے، آپ سب بھائیوں نے، آپ سب نے خود یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے مجھے کن اعمال کو انجام دینا ہے، مجھے کیا کام کرنا ہے. یہ دنیا، خدا نے مجھے اس دنیا میں بھیج دیا، اب میں اس دنیا میں موجود ہوں، اب یہاں پر مجھے آزمایا جا رہا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں. میں خدا کی اطاعت کرتا ہوں یا شیطان کی اطاعت کرتا ہوں. اللہ اکبر. دیکھیں خدا نے مجھے اس دنیا میں بھیجا تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ میں کس کی اطاعت کر رہا ہوں. میں خدا کی اطاعت کر رہا ہوں یا نہیں. کس کی اطاعت کر رہا ہوں؟ شیطان کی، خدا نہ خواستہ. تو یہاں پہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے، فیصلہ آپ سب کے ہاتھوں میں ہے. وہ تو الحمدللہ آپ سب کو اپنے والدین کے ہاتھوں پر بوسہ دینا چاہیے کہ آج آپ اس فرش عزا پر موجود ہیں. واقعاً آپ نے اپنے والدین کے ہاتھوں پر بوسہ دینا چاہیے، اور جن کے والدین نہیں ہیں ان کے لیے طلب مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ان کے وسیلے سے آج ہم یہاں پر موجود ہیں. ان کی تربیت ہے یہ. دیکھیں وہ راہ دکھاتے ہیں. خدا کیا کرتا ہے؟ راہ دکھاتا ہے. انبیاء کیا کرتے ہیں؟ راہ دکھاتے ہیں. ہمارے تمام ائمہ معصومین کیا کرتے ہیں؟ ہمیں راستہ دکھاتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ بھائی یہ کام صحیح ہے، یہ کام غلط ہے. آگے اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ ہمارے اوپر ہے. ہمارے پھر کاندھوں پر آتی ہے ذمہ داری کہ ہم کس کی سنتے ہیں، ہم کس کی بات کو اپنے سر پہ رکھتے ہیں، اپنی آنکھوں پر رکھتے ہیں.
کہیں خدا نخواستہ ایسا نہ ہو. ہمارے ائمہ نے, ہمارے خدا نے کہا ہے کہ انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جھوٹ بول رہے ہوں. دیکھیں یہ سب ہمارے اوپر ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کس چیز کا انتخاب کر رہے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں اس امتحان میں کہ جو خدا نے ہمارے لیے بھیجا ہے, یہ امتحان یعنی ہماری زندگی یہ کیا ہے, یہ امتحان ہے. ہم یہاں پر ہیں, یہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں تو اس کا بہترین راستہ اور واحد راستہ یہ ہے کہ ہم خدا کی اطاعت کریں. دیکھیں ایک شخص آتا ہے آیت اللہ بہجت کے پاس, بہترین عارف زمان تھے, وہ ہمارے دور کے تھے. آیت اللہ بہجت کے پاس ایک عارف شخصیت ہیں, انہوں نے کمالات کے مراتب کو طے کیا ہوا ہے. ان کی آنکھوں کے سامنے سے خدا نے پردوں کو ہٹایا ہوا تھا, وہ حقائق کو دیکھ سکتے تھے. اتنی اعلیٰ شخصیت. ان کے پاس ایک شخص آگے پوچھ رہا ہے کہ آیت اللہ بہجت ایک بات بتائیے. سوال کر رہا ہے, کس سے کر رہا ہے؟ آیت اللہ بہجت سے. سوال یہ ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم اگر چاہیں بہترین مراتب پہ پہنچیں, کمال کے مراتب کو طے کریں, ہم عارف بن جائیں, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں, سعادت مند ہو جائیں, ہمارے قرب الہی کو ہم اختیار کر لیں, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ سوال ہو رہا ہے حضرت آیت اللہ بہجت سے. اب وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ اب وہ شخص سوچ رہا تھا کہ جواب دیں گے 40 دن فلانا وظیفہ, 40 دن فلانا کا وظیفہ, 40 دن فلانا وظیفہ. وہ یہ سوچ رہا تھا اپنے ذہن میں, کوئی ایسے مختلف دعائیں بتائیں گے, وظیفے بتائیں گے جو مجھے کرنے ہوں گے. آیت اللہ بہجت نے بہت آسان سا جواب دیا. کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا اگر تم چاہتے ہو کمال کے مراتب کو طے کرو, یعنی سعادت مند ہو جاؤ, اگر تم چاہتے ہو کامیاب ہو جاؤ, تو تم جو چیزیں خدا نے واجب کی ہیں ان کو انجام دو, جو چیزیں خدا نے حرام کی ہیں ان کو انجام نہ دو. بس ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان مراتب کو طے کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پڑے گا. دیکھیں آیت اللہ بہجت کرتے ہیں شروع ادھر سے ہی کرو, اور اگر انہی چیزوں پہ تم عمل کرتے رہو گے نا, یعنی جو خدا نے تمہارے لیے چیزوں کو, جن چیزوں کو واجب قرار دیا ہے, اگر تم انہی پر عمل کرتے رہو گے, اور محرمات یعنی جو چیزیں خدا نے کہا ہے کہ حرام ہیں, اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں ان سے اگر تم دوری کرتے رہو گے, تم سعادت مند ہو جاؤ گے, تم امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے. تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ چلے واجبات سمجھ آ گئے, حرام چیزیں ہمیں سمجھ آ گئیں, لیکن پھر یہ مستحبات بھی تو ہیں, مکروہات بھی تو ہیں. کہتے ہیں یہ جو مستحبات اور مکروہات ہیں نا, دیکھیں بہت ساری چیزیں ہمارے احکام میں ہے نا کہ مستحب ہوتی ہیں, یعنی اگر آپ کام انجام دیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مکروہ ہیں, خدا کو پسند نہیں ہے کہ انسان انجام نہ دے تو بہتر ہے, گناہ نہیں ملے گا لیکن انسان انجام نہ دے تو بہتر ہے. پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ مستحبات اور مکروہات کس کام کے ہیں؟ کہا اگر تم اس سفر میں چاہتے ہو, یعنی سعادت مندی کے سفر میں, کامیابی کے سفر میں اگر چاہتے ہو کہ تمہاری رفتار تیز ہو جائے, تو تم مستحبات کو مد نظر رکھو. اگر چاہتے ہو کہ تمہاری رفتار اور زیادہ تیز ہو جائے تو تم مکروہات سے بھی دوری کرو. تو یہ جو مستحبات اور مکروہات ہیں آپ کی اسپیڈ بڑھاتے ہیں. کس چیز میں؟ کامیابی میں. ہر شخص چاہتا ہے کہ خدا اس کو کامیاب کرے. اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو, واجبات کو انجام دو, واجبات کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ مستحبات کی طرف آؤ. اور اپنے آپ کو کس چیز سے دور رکھنا ہے؟ کن چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے؟ حرام چیزوں سے. حرام چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے, یعنی خدا کی اطاعت کرنی ہے. خلاصہ خدا کی ہمیں اطاعت کرنی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کامیاب ہوں تو ہمیں چاہیے خدا کی اطاعت کریں, یا اس کی اطاعت کریں جس کا خدا نے کہا ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, یعنی کیا؟ خدا کی اطاعت کرو, خدا کے رسول کی اطاعت کرو, اور صاحبان امر کی اطاعت کرو, یعنی ائمہ معصومین کی اطاعت کرو. بہترین مثال اسی اطاعت کے باب میں حضرت ابو الفضل العباس ہیں. اطاعت دیکھیں, حضرت عباس مطیع نہیں ہیں, اطاعت محض ہیں. کیسے؟ دیکھیں حضرت عباس
کہتے ہیں کہ 2 محرم سے لے کر 10 محرم تک، دیکھیں اطاعت بتا رہا ہوں میں، جناب ابو الفضل العباس کی اطاعت بتا رہا ہوں، کہ کہتے ہیں 2 محرم سے لے کے 10 محرم تک کئی ایسے موقع آئے کہ حضرت عباس نے چاہا اپنی تلوار کو نیام سے نکالیں اور جنگ لڑیں. کئی ایسے موقع آئے. ایک موقع پتہ ہے کب تھا؟ ایک موقع تب تھا کہ جب امام حسین سے کہا گیا، کس نے کہا؟ ظالموں نے، دشمنوں نے امام حسین سے کہا اے حسین ان خیموں کو نہر کے کنارے سے ہٹاؤ. جب اصحاب نے یہ جملہ سنا تو زہیر ابن قین غصے کے عالم میں آ گئے، دیگر اصحاب غضب کے عالم میں آ گئے کہ اگر جنگ چھڑنی ہے تو ابھی چھڑ جائے. امام حسین یہ ماجرا دیکھ رہے ہیں، خیمے میں جاتے ہیں، جناب زینب سے کہتے ہیں بہن زینب عباس کو خیمے میں بلا لو. اللہ اکبر، عباس کو خیمے میں بلا لو. حضرت زینب کہتی ہیں کیا ماجرا ہے؟ تو امام حسین کہتے ہیں بہن زینب تم سے تو راز پوشیدہ نہیں ہے، تم سے تو اسرار پوشیدہ نہیں ہے، ہم جنگ شروع کرنے والوں میں سے نہیں ہو سکتے، ہم کبھی جنگ کی پہل نہیں کریں گے، عباس کو خیمے میں بلا لو. جناب زینب جناب فضہ کے ذریعے پیغام پہنچاتی ہیں کہ حضرت عباس خیمے میں آ جائیں. اب یہ پیغام لے کے جناب فضہ پہنچتی ہیں، پیغام پہنچاتی ہیں. مولا عباس کہتے ہیں بی بی سے کہیے مجھے بس تھوڑی سی مہلت دے دیں، میں انشاءاللہ خوشخبری کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. جب یہ کہتے ہیں حضرت عباس اور ان کا یہ پیغام جناب زینب کو پہنچایا جاتا ہے تو جناب زینب کہتی ہیں اے فضہ عباس سے کہو کہ وہ آ رہا ہے یا میں آ جاؤں. اللہ اکبر. جناب عباس کا یہ سننا تھا. 10 بستہ خیمے میں حاضر ہوتے ہیں، 10 بستہ خیمے میں موجود ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ امام حسین کہتے ہیں کہ عباس ہٹانا ہے، خیموں کو نہر کے کنارے سے ہٹانا ہے. دیکھیں یہی عباس کہ جس کی جلالت کا یہ عالم تھا، یہی عباس کہ جس کی جلالت کا یہ عالم ہے کہ دشمن آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھ سکتا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا. یہی عباس امام کی اطاعت کا وقت آتا ہے تو سب سے پہلے خیموں کی گروہ کو جو کھولنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے حضرت عباس کھولتے ہیں. یہ اطاعت ہے حضرت عباس کی. دوسرا مقام سنیں گے کہ جب شب عاشور ہے اور حضرت عباس دیکھتے ہیں کہ دشمن اب خیموں کی جانب بڑھ رہا ہے جنگ کی نیت سے. اب حضرت عباس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی کہ دشمن نے جنگ شروع کر دی، دشمن نے جنگ چھیڑ دی ہے. اب حضرت عباس امام حسین کی خدمت میں حاضر ہو کے کہتے ہیں کہ مولا حسین آپ نے کہا تھا کہ ہم جنگ شروع کرنے والوں میں سے نہیں ہو سکتے، وہ دیکھیے دشمن نے جنگ شروع کر دی ہے. اب یہاں پر مولا حسین کیا کہتے ہیں؟ مولا حسین کہتے ہیں عباس تمہیں تو معلوم ہے حسین کو عبادت کتنی پسند ہے، تمہیں تو معلوم ہے حسین کو نماز سے کتنی محبت ہے، ایک شب کی مہلت لے لو. میں کہوں گا مولا حسین کاش کسی اور سے کہہ دیا ہوتا. یہی عباس علمدار جو کئی سالوں سے انتظار کر رہا تھا کہ کب موقع ملے اور اپنے آپ کو مولا و آقا پہ فدا کر دے، قربان کر دے، لیکن یہ عباس اطاعت محض ہے، دشمن کے سامنے حاضر ہوتا ہے. اب دیکھیں دشمن کے سامنے کس طریقے سے عباس حاضر ہو رہے ہیں کہ اپنی تلوار کو نیام سے نکالتے ہیں، اپنی تلوار کی نوک سے زمین پر ایک خط کھینچتے ہیں اور دشمن کو کہتے ہیں کہ اگر تمہاری ہمت ہے تو اس خط کو پار کر کے دکھاؤ. یہ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میرا مولا ایک شب کی مہلت مانگ رہا ہے. مہلت دی جاتی ہے، پوری رات عبادتوں میں گزرتی ہے. دیکھیں مطیع اطاعت پوری رات عبادت میں گزرتی ہے. صبح عاشور کا سورج نمودار ہوتا ہے.
اب حضرت عباس جس چیز کا کئی سالوں سے انتظار کر رہے تھے گویا وہ وقت آ پہنچا، جنگ شروع ہو گئی ہے۔ اب حضرت عباس چاہتے ہیں کہ جنگ لڑیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میرے مولا حسین اس لشکر کا علم عباس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ اب عباس کو معلوم ہے کہ ابھی اس کا کام اس علم کی حفاظت کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی علم کے سائے تلے ہوتے ہوتے ایک ایک صحابی جا کے شہید ہو رہا ہے۔ صحابیوں کے بعد بنو ہاشم کے جوانوں کی باری آتی ہے، ایک ایک کر کے یہ جوان شہید ہوتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مولا عباس ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ لشکر ہی کہاں رہا کہ جس کا میں علمدار تھا۔ امام حسین کی خدمت میں موجود ہیں، امام حسین سے کہتے ہیں مولا آپ نے جنگ کی تو اجازت نہیں دی، لیکن خیموں سے العطش العطش کی آوازیں آ رہی ہیں، خیموں سے بچوں کی پیاس کی آوازیں آ رہی ہیں، مجھے اجازت دیجئے کہ میں پانی کا انتظام کروں۔ اجازت دی جاتی ہے۔ اب حضرت عباس ایک ہاتھ میں علم اور ایک ہاتھ میں مشکیزہ لے کے اپنے سواری پر سوار ہوتے ہیں، نہر کی جانب بڑھتے ہیں۔ جب نہر پر پہنچتے ہیں تو یہ 3 دن کا پیاسا عباس جو پورے دن دھوپ میں کھڑا رہا، نہر پر پہنچنے کے بعد مولا اپنے ہاتھوں میں اپنے چلوں میں پانی کو بھرتے ہیں، لیکن پھر ایک نگاہ خیموں کی طرف کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ عباس کا مولا آقا حسین پیاسا ہو اور عباس پانی پی لے۔ شاید عباس نے یہ کہا ہو کہ عباس کیسے پانی پی سکتا ہے کہ جب 4 سال سکینہ پیاسی ہے، جب خیموں میں چھوٹے بچے پیاسے ہیں۔ حضرت عباس مشکیزہ بھرتے ہیں، اپنے سواری پر سوار ہوتے ہیں۔ اب ایک ہی ہدف ہے عباس کا کہ یہ مشکیزے میں جو پانی ہے وہ ساتھ خیریت سے خیموں تک پہنچ جائے۔ اس ہدف کے ساتھ اپنا رخ خیموں کی جانب کرتے ہیں، خیموں کی جانب بڑھتے ہیں کہ ایک مرتبہ تیروں کی بارش شروع ہوتی ہے۔ ارے بہت سے تیر آتے ہیں، عباس کے بدن پہ پیوست ہوتے ہیں، لیکن ایک تیر سنسناتا ہوا مشکیزہ پہ پیوست ہوتا ہے اور جیسے ہی مشکیزے پہ لگتا ہے اب یہ پانی نہیں بلکہ عباس کی آس ہے جو بہہ رہی ہے۔ عباس اب خیموں کی طرف نہیں جا سکتا، عباس اپنا رخ دوبارہ نہر کی طرف کرتے ہیں، لیکن ظالموں نے گھیرا ہوا ہے۔ ارے ہر کوئی عباس پہ وار کر رہا ہے۔ عباس چاہتے ہیں کہ جنگ لڑیں، لیکن کیسے جنگ لڑیں؟ عباس کے تو دونوں بازو قلم ہو چکے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جو فرق بتایا جاتا ہے کہ تمام صحابی اور تمام شہداء اور حضرت عباس میں سب سے بڑا فرق یہی تھا کہ جب بھی کوئی صحابی زین اسب سے زمین پر آتا تھا تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا۔ ارے میں قربان جاؤں عباس کی مظلومیت پر کہ مولا عباس کے تو دونوں بازو قلم ہو چکے تھے۔ ارے میرے مولا زین اسب سے منہ کے بل زمین کربلا پہ گرے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خدایا ہماری عبادتوں میں عزاداریوں میں خلوص کو اضافہ فرما۔ بار الہ مراجع عظام بالخصوص رہبر معظم سید مجتبیٰ خامنائی کی حفاظت فرما۔ لشکر حق جہاں پر بھی برسر پیکار ہے خدایا لشکر حق کو جلد از جلد نصرت و کامیابی عنایت فرما، ظالموں کا شر ان پر لوٹا دے۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر واحشرنا من خیر انصارہ واعوانہ والمستشہدین بین یدیہ۔ ماتم حسین۔ اے
زندان چلی بابا جانم بابا جانم بابا جانم قافلہ جب سوئے زندان چلا اپنے بابا سے سکینہ نے کہا ہو گیا قید تیرا کنبہ بابا دیکھو میرا رسی میں گلا ہائے میری یتیمی ہائے میری غریبی بابا جانم بابا جانم بابا جانم بابا جانم بابا جانم بابا جانم بابا ایک بار تو آنکھیں کھولو قیدی بیٹی کی یہ حالت دیکھو بابا ایک بار سکینہ کہہ دو بولو بابا میرے کچھ تو بولو ہائے میری یتیمی ہائے میری غریبی بابا جانم بابا جانم بابا جانم بابا پانی کی مجھے آس نہیں میرا سکا میرا عباس نہیں اشک پی لوں گی مجھے پیاس نہیں ہم کو یہ درد بلا راس نہیں ہائے میری یتیمی ہائے میری غریبی بابا جانم بابا جانم بابا جانم بابا ایک بار صدا دو بابا اپنے نزدیک بلا لو بابا شمراتا ہے بچا لو بابا اپنے دامن میں چھپا لو بابا ہائے میری یتیمی ہائے میری غریبی بابا جانم بابا جانم بابا جانم بابا جانم بابا جانم بابا جانم میں سوئے زندان چلی آپ کی نازوں کی بلی سوئے زندان چلی سوئے زندان چلی درود محمد والے محمد صلوات